عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہی جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے، جو اسم گرامی ہے، وہ عثمان بن عفان ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے، یعنی دو نور والا۔ یہ دو نور والا آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کو انبیاء علیہم السلام کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا شرف ملا ہو۔ واحد کائنات میں ایک ہی عثمان ہے جس کے نکاح میں صرف نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح ہوا۔ عثمان کوئی عام شے نہیں ہے، کسی عام شخص کا نام عثمان نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا عثمان تو وہ ہے، میرا عثمان تو وہ ہے جس سے جنت کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تمہارے پہلے، پچھلے اور جو تم قیامت تک عمل کرنے والے ہو، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے معاف فرما دیے ہیں۔ میرا عثمان تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان تو وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کے عرش الاعلیٰ فرشتے جو ہے وہ بھی ان کو سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا محبوب اپنے بستر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز دے کے فرماتے ہیں کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کا عاشق ابو بکر صدیق آیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر اندر آ جا۔ حالت وہی ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالت تبدیل نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں۔ واہ ابو بکر، تیری شان کے صدقے جاؤں، تیری عظمت کے قربان جاؤں، جب بھی ضرورت پڑتی تو چہرہ ودھا کی زیارت کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی حالت میں ہے کہ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، باہر سے آواز آتی ہے، میں عمر فاروق آیا ہوں، میں شرف دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، حالت وہی ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب دونوں یار بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا روح انور مبارک دیکھ رہے ہیں، وہ روح انور کے جس کے بارے میں رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا تیرے والضحیٰ مکھڑے کی قسم ہے، تیری واللیل زلفوں کی قسم ہے۔ اب انہی واللیل زلفوں کا وہ دیدار کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کا غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رک جا، ٹھہر جا، ابھی اندر مت آنا۔ وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام
سیدھے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ٹینشن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان اب اندر آ جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر آتے ہیں، آ کر اپنے دل کی پیاس کو، اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا لیتے ہیں، دل کو چین اور سکون اور قرار جب مل جاتا ہے تو بارگاہ رسالت سے جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آ کے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا اے عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، کیا سمجھ نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر صدیق جب آیا تو آپ اپنی اسی حالت میں تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، اسی حالت میں رہے۔ یا رسول اللہ جیسے ہی عثمان آتا ہے آپ اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا رکھتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا جو ارشاد ہے، فرمایا اے عائشہ میں اس شخص کے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ جو بڑا ہی حیادار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خود ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اپنا دایاں ہاتھ دیا، فرمایا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ سے جدا، جب سے میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے میں نے بیعت کی، فرمایا اپنا دایاں ہاتھ میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ سے مس نہیں کیا، کبھی بھی اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ تو وہ عثمان کتنا حیا والا ہے، تو اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کیا کہنے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی ان سے حیا فرماتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا پیدا ہو جائے۔